السلام علیکم ٹو آل۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ لوگ لاکھ بنے رکاوٹیں، راستے اللہ بنا ہی دیتا ہے، اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے من پسندیدہ بندوں میں۔ بالکل اسی طرح جب اس طویل صبر کے بعد تم اپنا اجر پاؤ گے، تو وہ اجر اپنے اندر اتنا سکون رکھتا ہوگا کہ تم اپنے اس صبر کے سفر کی تمام تکالیف بھول جاؤ گے، تم سب پا لو گے اور تم مطمئن کر دیے جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ہی ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فیقون سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ دیکھو سنو، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستے آسان ہوں گے۔ ہاں، مشکلیں آئیں گی، حالات دشوار لگیں گے، راستے کٹھن بھی ہو سکتے ہیں، مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، ہار نہیں ماننی۔ وہ ہر دعا پر کن فرمائے گا، پہلے اسے تمہارا صبر تو آزمانے دو۔ جس نے راستوں کو دشوار کر کے تمہیں دکھایا ہے، منزل کو حسین بنائے گا بھی وہی۔ اللہ اپنے بندوں کی نصرت میں تاخیر اس لیے کرتا ہے کہ ان میں تکبر کی بجائے عاجزی و انکساری پیدا ہو۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے کہ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو کہ بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے، جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو، اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تو اس کو بہترین بنا کر تم تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کر دیتا ہے۔ ہم ضرور تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائیں گے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں ہارنے نہیں دے گا۔ ہاں، وہ جانتا ہے کس کے لیے صبر کتنا مشکل ہو رہا ہے، پر وہ جو تمہارے لیے سوچ رہا ہے، تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق، تو قبولیت میں دیری پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ دعائیں صبر مانگتی ہیں، صبر انعام دیتا ہے۔ مت ہارو امید، یہ تو آزمائش ہے فقط کچھ ہی لمحوں کی، آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ بے وجہ تو نہیں۔ قسمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ سے بڑے بڑے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں۔ تم آج صبر کے کڑوے گھونٹ پی پی کر تھک گئے ہو اور اب مزید سہا نہیں جا رہا، تو یہ یاد رکھو تمہارا اجر بہت قریب ہے۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھی جاتی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ میں ہی کیوں،
وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ دیر فقط اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تمہاری آواز اللہ کو پسند آ چکی ہے۔ اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ اجر سنبھال رکھتا ہے، وہ صدائیں رد نہیں کرتا، بہتر وقت پہ نواز دیتا ہے۔ وہ کچھ خاص دعاؤں کو اپنے پاس رکھتا ہے، اور جب وہ بہترین وقت پر بھی نہ ملے تو اس کا اجر قیامت والے دن دیتا ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی، اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح پاؤ گے۔ بالکل اسی طرح جب اس طویل صبر کے بعد اپنا اجر پاؤ گے تو وہ اجر اپنے اندر اتنا سکون رکھتا ہوگا کہ تم اپنے اس صبر کے سفر کی تمام تکالیف بھول جاؤ گے، تم سب پا لو گے اور تم مطمئن کر دیے جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فیقن سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ دیکھو سنو، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستے آسان ہوں گے۔ ہاں مشکلیں آئیں گی، حالات دشوار لگیں گے، راستے کٹھن بھی ہو سکتے ہیں، مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، ہار نہیں ماننی۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.